شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور میری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام ونکاتش ہے اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور یہ خوفناک کہانی انہوں نے ادھر جہاں وہ رہتا ہے، ونکاتش رہتا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے ان سے بیان کی ہے۔ اور ونکاتش جو تھا وہ انڈیا بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا، اور وہ ایک شاپنگ مال میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ نوکری کیا کرتا تھا۔ وہاں پر اس کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے جب اس کے ساتھ یہ سارے پراسرار واقعات ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو ونکاتش تھا وہ بہت زیادہ ایک فرینڈلی نیچر کا انسان تھا، ہر کسی سے ملنا جلنا ہنسنا کھیلنا اس کا بہت اچھا ایک نیچر تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ رات کا وقت تھا اور شاپنگ مال میں اس کی نائٹ شفٹ تھی، اور جب وہ اپنی نائٹ شفٹ کو سر انجام دے رہا تھا تو اچانک سے وہ 4th فلور پہ تھا، تو وہاں پر اسے کوئی شخص نظر آیا جس کے ساتھ اسے ایک اور کوئی شخص نظر آیا جو کہ ایک پنڈت کے روپ میں تھا۔ اس کا حلیہ جو تھا، جو ونکاتش نے بتایا، وہ ایسے تھا جیسے کوئی پنڈت ہوتا ہے جو کہ ان کے وہاں پر جنہیں پنڈت کہا جاتا ہے اور جس حلیے میں رہتے ہیں وہ لوگ، اس طرح کے حلیے کا ایک شخص اس نے 4th فلور پر دیکھا۔ اور جیسے ہی اس نے شخص کو دیکھا اور اس نے اس کو بلانے کی کوشش کی، کیونکہ مال بالکل بند ہو چکا تھا اور سبھی لوگ جا چکے تھے، تو وہ اسی کے لیے چیکنگ کر رہا تھا کہ کوئی اندر رہ تو نہیں گیا ہے یا پھر کوئی بھی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہوئی۔ لیکن جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو وہ جو بھی مخلوق تھی، کیونکہ وہ کوئی عام انسان کوئی عام شخص نہیں تھا، اس مخلوق نے ونکاتش کو وہاں سے دھکا دے دیا۔ اور جب اسے دھکا دیا اس مخلوق نے تو وہ جا کر اس کا جو سر تھا وہ فلور پر لگا، جب وہ گرا تو اسے سر پر بہت زیادہ چوٹ لگی، اور جب اسے بے ہوشی کی حالت میں اگلے دن لوگوں نے اٹھایا، اور اس کے جو مینجمنٹ تھی وہاں کی اور جو اس کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے ہوش میں لائے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس طرح سے چوٹ کیسے لگی ہے، تو اس نے پچھلی رات کا سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے کوئی مخلوق نظر آئی جو کہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اور وہ کسی پنڈت کے روپ میں تھی جو مجھے وہاں پر نظر آئی، اور اس نے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی۔ لیکن سبھی لوگوں نے اس کی باتیں تو سنی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو غور سے نہیں سنا اور اس کی بات کو رد کر دیا، بالکل جھٹلا دیا کہ یہاں پر ایسی مخلوقات کیسے ہو سکتی ہیں، یہ تو ایک چلنے پھرنے والی جگہ ہے، مصروف جگہ ہے یہاں، تو اس طرح کی یہاں پر ہم لوگ نہیں مانتے کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو ونکاتش جو تھا اس کے بعد وہ بہت زیادہ پراسرار حرکتیں کرنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ اس کا بیہیویئر عجیب ہو گیا اور بہت ٹینشن میں رہنے لگا تھا وہ۔ ایک دفعہ دوبارہ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا نائٹ شفٹ پر، تو جو وہاں پر سیکیورٹی روم تھا جہاں پر وہ کیمراز میں جو دوسرے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کیمراز میں، تو ان گارڈز نے دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ جو ونکاتش تھا وہ کسی پراسرار چیز کے پیچھے، نہ دیکھی جانے والی چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، اور وہ جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کون بھاگ رہا ہے یا وہ کسی کو بلا رہا ہے، اور وہ اونچی اونچی آواز میں کسی کو روک رہا تھا، اور وہ یہ بول رہا تھا کہ پنڈت جی ٹھہر جائیں، پنڈت جی رک جائیں، آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی حالت اتنی بگڑتی گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اسے وہ جاب چھوڑنی پڑی، اسے نوکری چھوڑنی پڑی، اور اپنے گھر میں بھی جب وہ رہتا تھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے
خود بخود ہنسنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنے گھر والوں پر بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے گھر والے بھی اس کی ان حرکات سے، ان عادتوں سے اور اس کی اس حالت سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اچانک سے۔ اور ایک دن ایسا آیا جب وینکٹیش نے بالکل اپنی زندگی سے ہار مان کر اپنے آپ کو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خود کو پھانسی لگا لی اور خود کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو یقین آیا اس کی باتوں کا کہ ضرور اس شاپنگ مال میں اس وقت کوئی نہ کوئی مخلوق ہوگی جس کا اثر، جس کا سایہ وینکٹیش پر ہو چکا تھا، لیکن اس کی کسی نے بھی بات نہیں سنی، کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، جس کی وجہ سے جو وینکٹیش تھا اس کی جان چلی گئی۔ اور جنہوں نے وقاص احمد کو یہ واقعہ بتایا ہے سارا، انہوں نے یہ بھی میسیج دیا ہے کہ آپ لوگ جو بھی یہ کہانی سن رہا ہے، اگر آپ لوگوں کے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ یا کسی ریلیٹیو کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور اس کو اس طرح کی پراسرار چیزیں تنگ کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس چیز کا بر وقت علاج کرنا چاہیے، ورنہ کافی دفعہ لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے جو آخر میں وینکٹیش کی ہوئی، یعنی خود کو لوگ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی، ساتھ میں ایک میسیج جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے قاسم نے، اور قاسم بتاتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ہم ریلیٹیوز کی ہے، یعنی جو میرے کزنز وغیرہ ہیں ان میں میرا ایک کزن ہے جس کے ساتھ کچھ پراسرار معاملات ہیں، اور یہ بات ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی۔ جب ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہمارے جو وہ ریلیٹیو تھے، تب انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اس کے ساتھ جنات کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ معاملات کچھ عجیب ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ سارے جو ریلیٹیو تھے، ہم سب کزنز وغیرہ مل کر ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ عید کے بعد چھٹیوں پر جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، اور ہم لوگ جائیں گے ناردرن ایریاز کی طرف۔ تو جب ہم لوگوں نے پلان بنایا تو وہ ہمارا کزن بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، اور جب ہم لوگ ناردرن ایریاز گئے وہاں پر ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، اور بہت زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے کیونکہ ہم لوگ سارے راستے انجوائے کرتے ہوئے گئے۔ اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے، یعنی اپنے ہوٹل میں، تو وہاں پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ سو گئے۔ اور جب ہم لوگ سو رہے تھے تو ہمیں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہماری آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ جب ہم لوگ اگلی صبح اٹھے تو میرے ایک کزن نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہیں کچھ آوازیں وغیرہ آئی ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بالکل مجھے تو آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون سی آوازیں تھیں اور کیسی آوازیں تھیں۔ تو میرے اس کزن نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہمارا کزن ہے، جس لڑکے کے ساتھ وہ پراسرار معاملات تھے، اس لڑکے کی طرف اس نے اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا کزن ہے یہ رات کے وقت اٹھ کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے یعنی گھٹنوں کے بل کونے میں بیٹھ کر اور یہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، اور دیوار کے اوپر اپنے ناخن کھرچ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا، اور میں نے بھی بس تھوڑی سی اس کی جھلک ہی دیکھی تھی کیونکہ میں بھی بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے اٹھنے کی میری ہمت نہیں ہوئی، اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگ اس سے پوچھنے لگے، لیکن ہم لوگ دوبارہ سے ناشتے میں اور اپنی تیاری میں اتنا بیزی ہو گئے کہ ہم لوگ اس سے پوچھنا بھول گئے کہ رات کو وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا۔ تو اسی رات کو ہم لوگ وہاں ہوٹل سے نکل کر، کیونکہ ہم لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم لوگ کیمپنگ وغیرہ کریں گے کہیں باہر جا کر، اور کسی ایریا میں جو ایک جنگل نما ایریا ہے وہاں پر جا کر ہم لوگ کیمپنگ کریں گے اور وہاں پر ہم لوگ سوئیں گے۔
تو جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے، کیمپنگ وغیرہ کی، تو آف کورس باربیکیو وغیرہ تو سب لوگ ہی کرتے ہیں وہاں پہ، تو ہم لوگ بھی اپنے ساتھ گوشت وغیرہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ اور باربیکیو کے لیے ہم لوگوں نے جیسے ہی آگ جلائی اور وہ جو گوشت تھا سارا ہم لوگوں نے وہ میٹ نکالا، اور میٹ نکال کر ہم لوگوں نے جیسے اسے پکانا شروع کیا، تو وہ جو ہمارا کزن تھا وہ گوشت دیکھ کر ہمارے کزن کو نہ جانے کیا ہو گیا، وہ اتنا غصے میں آ گیا اور اتنا زیادہ وہ اگریسو ہو گیا کہ اس نے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اور جس کزن نے اسے روکنے کی کوشش کی اس نے گلا دبانا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے اسے روکا، میں نے اسے پیچھے سے پکڑا، تو اچانک سے جب وہ میری طرف حملہ کرنے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھیں شدید لال ہو چکی تھیں، ایک دم سرخ اس کی آنکھیں ہو چکی تھیں، اور مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آنکھیں اس کی ہیں یا وہ چہرہ اس کا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ اس طرح سے تبدیل ہو رہا تھا جیسے کسی اور کا چہرہ ہو، یہ ہمارا کزن ہو ہی نہ۔ اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اس کی حالت دیکھی تو ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، اور اسے وہیں پر چھوڑ کر ہم لوگ تو گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، اور ہم لوگوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ اور جس طرف ہم لوگوں نے وہ ساری آگ جلائی ہوئی تھی اور ہم لوگ باربیکیو کر رہے تھے، وہ وہیں پر بیٹھا رہا، اور وہ جو سارا گوشت تھا ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں گیا، وہ اس نے کھایا یا وہ کہیں اور غائب ہو گیا، ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ لیکن ہمارا وہ جو کزن تھا وہ ساری رات باہر بیٹھا رہا اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہا، اور ہم لوگ جو تھے وہ گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے رہے ڈر کے، اور ہم لوگوں نے فوراً اس کے امی ابو کو فون کیا اور ہم نے اس کی حالت بتائی۔ تو اس کے امی ابو نے یہی کہا کہ آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے گھر واپس آ جاؤ اس کو لے کر۔ اگلی صبح جب ہم لوگ اس کو لے کر واپس آئے، کیونکہ اگلی صبح جب ہم لوگ اسے لینے گئے تو وہ وہاں پر سویا ہوا تھا جہاں پر ہم لوگ بون فائر وغیرہ کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی گھر لے کر آئے تو اس کے امی ابو نے پھر ہمیں یہ بات بتائی کہ اس پر جنات کا بسیرا ہے، جنات کا سایہ ہے، اور ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سایہ اس پر کہاں سے ہوا ہے، لیکن کافی دن ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اس کا علاج بھی کروا رہے ہیں، اور اس سے یہ بہت زیادہ کنٹرول میں بھی آ گیا ہے۔ اور تب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسی کیا حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اس پر اس چیز کا دوبارہ سے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے اس کے اندر آ کر۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر آگ جلا کر اور باربیکیو وغیرہ کر رہے تھے، اور گوشت دیکھتے ہی اس کو پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا، یہ غصے میں آ گیا۔ تب انکل آنٹی نے یہ بتایا کہ اس کو گوشت بالکل منع ہے، ہم تو گھر میں گوشت لاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی یہ گوشت کو دیکھتا ہے تو وہ جو جنات ہیں وہ اپنا آپ اس پر ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ یہ غصے میں آ کر ہم سبھی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر واپس آ گئے، اور سبھی لوگوں کو پھر یہ بات پتہ چل گئی خاندان میں، کیونکہ پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں، لیکن پھر سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ جو لڑکا ہے وہ پوزیسڈ ہے اور اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ اب اس کا علاج ہو گیا ہے اور وہ بہت حد تک اب ٹھیک ہے، اور اس کے گھر میں لیکن ابھی بھی اس کے امی ابو جو ہیں وہ گوشت نہیں لاتے، اور نہ ہی وہ گوشت کی اس طرح فرمائش کرتا ہے، حالانکہ وہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ میٹ کا شوقین ہے، گوشت کا بہت شوقین ہے وہ، لیکن وہ بالکل بھی گوشت نہیں کھاتا اور نہ ہی اس کے امی ابو سے کھانے دیتے ہیں۔ اور یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی یہ خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔